بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ مرحوم آقا شیخ محمد حسین مرحوم سید مرتضیٰ کشمیری کے شاگردوں میں سے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ قبر سے بھاگے ہوئے ہیں، اور شہرت کا سبب جیسا کہ خود میں نے انہیں مرحوم سے سنا، وہ 18 سال کی سن میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے، اور ان کا یہ مرض روز بروز بڑھتا ہوا چلا گیا۔ اتفاق سے وہ انگور کی فصل تھی، اور جس کمرے میں ان کو رکھا گیا تھا اس میں کثرت سے بہت زیادہ انگور جمع کیے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ بغیر کسی کو بتائے ہوئے ان میں سے انگور کھاتے رہے، اور مرض بڑھتا رہا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ گریہ وزاری کرنے لگے، اور جب ان کی ماں پہنچی اور اپنے فرزند کو مردہ دیکھا تو کہا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں کوئی شخص میرے بیٹے کے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس کے بعد فوراً قرآن مجید اٹھایا اور مکان کی چھت پر جا کے بارگاہ خداوندی میں آہ زاری شروع کی، اور قرآن مجید اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو شفیع اور وسیلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک میرا بیٹا واپس نہ ملے گا میں آپ سے دستبردار نہ ہوں گی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ آقا محمد حسین کے جسم میں جان واپس آ گئی۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا تو اپنی ماں کو نہیں پایا، تو کہا، میری والدہ سے کہو کہ آئیے، خدا نے مجھے حضرت عبدالحسین کو بخش دیا ہے، میری ماں کو خبردار کر دو کہ تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی سرگزشت بیان کی کہ جب میری موت کا وقت آیا تو 2 سفید پوش نورانی شخص میرے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا، میرے تمام اعضاء درد کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے میرے پاؤں پر ہاتھ پھیرا تو پاؤں کی تکلیف دور ہو گئی۔ اسی طرح جس قدر اوپر کی طرف ہاتھ بڑھتا رہا بدن کا درد ختم ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ گھر کے سب لوگ رو رہے ہیں۔ میں نے ہر چند انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو سمجھانا چاہا کہ اب مجھ کو آرام ہے، لیکن اس میں سے کامیاب نہ ہو سکا، انہیں بتانے میں کامیاب نہ ہوا۔ بالآخر دونوں نے مجھے عالم بالا کی جانب حرکت دی۔ اس وقت میں بہت خوش اور خرم تھا۔ اثناء راہ میں ایک نورانی صورت بزرگوار تشریف لائی اور ان سے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو مزید 30 سال کی زندگی عطا کی ہے، اور چونکہ اس کی ماں نے میرا وسیلہ اختیار کیا ہے لہٰذا اسے واپس لے جاؤ۔ وہ لوگ مجھے تیزی کے ساتھ واپس لائے۔ اب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے گرد و پیش لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کا توسل مقبول ہوا اور مجھے 30 سال کی عمر عطا ہوئی ہے۔ نجف اشرف کے اکثر حضرات جنہوں نے خود ان سے یہ آپ بیتی سنی تھی 30 سال پورے ہونے پر ان کی موت کے منتظر تھے، اور یہی مقررہ مدت تمام ہونے پر نجف اشرف میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی سے ملتا جلتا ہوا ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جو کتاب دارالسلام کے آخر میں کربلائے معلیٰ کے مجاور مرد صالح اور متقی ملا عبدالحسین سے منقول ہے۔ یہ ایک طولانی وہ داستان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ملا عبدالحسین کا لڑکا گھر کے بالا خانے سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس کا باپ اس پریشانی میں نالہ و فریاد کرتا ہوا بے اختیار حرم حضرت سید الشہداء میں اپنا پناہ گزیر ہوا، اپنے بیٹے کی زندگی طلب کی اور عرض کیا کہ جب تک آپ مجھ کو میرا بیٹا نہ دیں گے میں حرم سے باہر نہ جاؤں گا۔ بالآخر جب ہمسائے انتظار کے بعد باپ کے آنے سے مایوس ہو گئے تو آپس میں طے کیا کہ اب جنازے کو اس سے زیادہ روکا نہیں جا سکتا، چنانچہ مجبوراً میت کو غسل خانے لے گئے۔ ثناء غسل میں شفاعت حضرت سید الشہداء سے اس کی روح
جسم میں واپس آ گئی اور وہ اپنا لباس پہن کے اور اپنے پاؤں پہ چل کے حرم میں واپس آیا اور اپنے باپ کے ساتھ گھر واپس آیا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ایسے معجزات کثرت سے ہیں جن میں سے کچھ کتاب مدینۃ المعاجز میں بھی مذکور ہیں۔